ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ نے یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من تطبب، جس نے طب کو اختیار کیا، ولم يعلم، اور وہ جانتا نہیں تھا، یعنی اس نے اس کا علم نہیں حاصل کیا، قبل ذالک، اس سے پہلے، فہو ضامن، تو وہ اگر نقصان کر دیتا ہے تو وہ اس نقصان کا ضامن ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ ہم انسان کی جان بہت اہم ہے، اس کی جان کے ساتھ کوئی آدمی نہ کھیلے، جو ماہر نہیں ہے وہ رہنمائی دینے کی کوشش نہ کرے، ورنہ قیامت کے دن اور دنیا میں وہ اس کا ذمہ دار قرار پائے گا۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزوں کی طرف رہنمائی دی ہے۔ پہلی چیز، اس میں لغت کے اعتبار سے رہنمائی موجود ہے، اور دوسری چیز یہ فقہی اعتبار سے اس میں گفتگو کی گئی ہے، اور تیسری چیز طبی اعتبار سے اس میں اللہ کے نبی نے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہاں تطببہ کہا ہے، یعنی باب تفعیل لائے ہیں کہ جو اس کام میں اہتمام کے ساتھ آگے بڑھنے کی طرف رہنمائی دیتی ہے کہ ہم شعبہ طب کو اختیار کرتے ہیں۔ جیسے اس وقت میں سوشل میڈیا پر بھی بہت ساری چیزیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک نسخہ میرے پاس آیا، میرے سامنے سے گزرا، تو انہوں نے اس کے بہت ہی جناب فوائد کی بوچھار تھی، جس طرح بارش برستی، ایسے فوائد لکھے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کے فوائد لکھے ہوئے تھے کہ وہ گرمی میں بھی مفید ہوگی، سردی میں بھی مفید ہوگی، خشکی میں بھی مفید ہوگی، تری میں بھی مفید ہوگی۔ اب ایک چیز وہ 3 طرح سے 4 طرح سے تو مفید ہو نہیں سکتی۔ تو میں نے اس صاحب کو اس نمبر پر کال کر کے میں نے کہا، بھائی میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میرا یہاں دواخانہ ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی اس میں چیز پیش کی ہے، تو سیکھنے کے لیے آپ مجھے ٹائم دیں۔ تو وہ جناب آئیں بائیں شائیں شروع ہو گئی۔ پھر اس نے بتایا میں تو مزدور آدمی ہوں، اور ادھر سے میں نے نسخہ اٹھا کے ڈال دیا ہے، نہ میں نے کبھی بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ طب کے اعتبار سے آپ کسی انسان کی جان کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ ضامن ہے، ذمہ دار ہے۔ اور اب اس ذمہ داری میں اس طبیب کا جو نااہل تھا، جاہل تھا، اسے سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کیسے اس طرح کا کام یا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کل میں اپنے القریش اربل دواخانہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ چونکہ سیکھنے والی ٹیم بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو دوائی جب لکھی، ہمارے ساتھ حکیم ہیں وہ بھی، یعنی ہم ان کو ساتھ ساتھ چیزیں بتا رہے ہیں، وہ پوری حکمت کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دوائی جو ہے وہ جب ان کو لکھی، میں نے کہا آپ نے یہ 2 دوائیاں کیوں جمع کی ہیں؟ کہنے لگی جی کیوں جی؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو بلیک کلر کی دوائی ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ یہ جسم میں صفرا بائل کو پیدا کرتی ہے اور پیدا کر کے سٹور کرتی ہے، اور یہ جو وائٹ قسم کی دوائی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ جسم میں بلغم کو، رطوبت کو پیدا کر کے سٹور کرتی ہے۔ تو اب یہ صفرا گرمی اور بلغم سردی، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک وقت میں دونوں چیزوں کو مالش کیوں پیدا کرے گا؟ اگر آپ نے اس کا مزاج سودا متعین کیا ہے، یعنی اس کے جسم میں خشکی پیدا ہو گئی ہے اور خشکی والی بیماریاں آ گئی ہیں، تو اس کو آگے کنورٹ کرنے کے لیے اسے یہ دوائی دینی چاہیے۔ اور اگر اس کا مزاج اس نے جو ہے یہ طے کیا ہے کہ اس کے جسم میں گرمی اور صفرا اور بائل ہو گیا ہے، جیسے جس میں یرکان ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہوتا ہے اور باقی چیزیں آتی ہیں، تو اس کو اس سے اگلا علاج یعنی رطوبت پیدا کرنے کی طرف اس کو منتقل کرنا ہے، تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت ہے۔ یعنی طبیب کی مہارت، عقل
اور سمجھ دینی اور شرعی اور عرفی لحاظ سے وہ باکمال ہو۔ اس لیے حضور علیہ السلام یہاں تطببا اہتمام کے ساتھ باب تفعیل کا تذکرہ کر کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے باہتمام اس چیز کو اپنے علم میں، اپنے نالج میں اس کو لے کے آنا ہے۔ اب لغت کے اعتبار سے جب ہم طب کو دیکھتے ہیں تو طب یہ طاء کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے، اس کا معنی اصلاح کرنا بھی ہے، طب کا مطلب مہارت بھی ہے، طب سحر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں طب کے اعتبار سے یہاں اس کی رہنمائیاں موجود ہیں۔ اور پھر اگر ایک طبیب ناواقف تھا اور اس نے ناواقفی کی بنیاد پر کسی مریض کا نقصان کر دیا ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ تلف ہو گیا ہے، وہ جو ہے دنیا سے چل بسا ہے، تو فہو ضامن، یہ جو ہے شرعی طور پر یہ طبیب جاہل ہے اور اس نے اپنی جہالت کو چھپا رکھا تھا، تو پھر جو ہے یہ ضامن ہوگا، یہ اس کا تاوان ادا کرے گا، اس کے ذمہ جو ہے یہ لازمی ہو جائے گا کہ یہ اب شرعی طور پر اس کو قانونی جکڑن میں لیا جائے، کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس میں دوسری چیز بھی ہے کہ آپ معالجہ یا علاج کے لیے کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے تحقیق نہیں کی۔ تحقیق کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر بغیر تحقیق کے آپ نے اس کی رائے کو اپنی مرضی سے قبول کر لیا ہے تو یہ زیادتی کی بات ہو جائے گی۔ اب اس میں اب یہ دونوں بندے مجرم ہو گئے ہیں، کیونکہ جو علاج کے لیے گیا ہے خاندان کے لوگ تھے، اسی لیے ماہر طبیب کے ذمہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ کسی خاتون کا کوئی علاج ایسا کرنا چاہتا ہے جس میں اس کو دستکاری کرنی پڑ جائے گی، یا اسی طرح وہ کسی مجنون یا دیوانے کا کوئی ایسا علاج کرتا ہے کہ جس سے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کے والی سے، اس کے وارث سے، اس کے ذمہ دار سے وہ اس سے اجازت لے، پہلے ماہر ہونے کے باوجود بھی، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا یہ علاج، اس کے لیے یہ چیز ضروری ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو اس وقت میں انسانی جان سب سے ارزاں ہو گئی ہے، اور طب کے اعتبار سے بھی اس میں یہاں ہمیں قرآن حکیم بھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی، اور آپ کی جو معلومات ہیں طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی یہ بنیاد کس طرح سے درست کر سکتے ہیں۔ طبیب کو جن جن چیزوں کی حذاقت کی اور علم کی، مہارت کی ضرورت ہے، وہ اپنے سامنے کن چیزوں کو رکھے گا کہ سب سے پہلے ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ علاج بالغذا سے جو کام ہو جائے اسے لازمی اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہم جو ہے ہمارے ہاں یہ ہو گیا ہے خصوصاً میڈیکل میں کہ ایک دوائی ساری زندگی کھلائی جاتی ہے، دوائی کھانے میں اور روٹی کھانے میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیاد ہے اصل میں وہ علاج بالغذا پر ہے، کہ آپ اپنی عادت میں کوئی ایسی چیز نہ لے آئیں کہ وہ چھوڑیں تو آپ کے جسم کو تکلیف ہو، بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا، ان کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، اویئرنیس لینا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔